بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. محترم سامعین، دینی ماؤں اور بہنوں، ہم نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 پڑھی ہے اور آج اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ، دنیا کا عیش و آرام یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں استعمال کرے، لیکن اپنی دنیا کی ظاہری خواہشات، بڑی ہی ٹیپ ٹاپ کی زندگی میں مشغول ہو کر کے دین کو بھلا دے اور دین سے غافل ہو جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں، اسلام میں سادگی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سادگی کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کس قدر ان کو راحت ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عیش و عشرت میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کی یہ خواہشات جو ہیں ان کے لیے آج مصیبت اور آفت بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اللہ اکبر کہ اے لوگو، جس دن انکار کرنے والوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے نیک اعمال پر نیک اعمال کے بارے میں سوچیں گی کہ میں نے اتنے نیک اعمال کیا تھا لیکن جہنم اس کے باوجود ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کیا تھا دنیا کے، اس کے بدلے دنیا کا عیش تم نے اٹھا لیا ہے۔ تم نے جو نیک اعمال کیا تھا اس کا سارا بدلہ ہم نے تم کو دنیا ہی میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ وقت ہم پر اور آپ پر نہ آئے۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آخرت کے لیے اس کو توشہ بنا رکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دے کر کے آخرت کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم نہ کر دے۔ دنیا میں آپ زندگی گزاریں سکون کی، راحت کی، آرام کی، اللہ تعالیٰ کی ہر جائز نعمت کو استعمال کریں، لیکن نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ آپ کو دین سے یہ دور کر دے۔ انسان کی نفسانی خواہشات انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں بسند صحیح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام یمن کا گورنر، یمن کا قاضی اور حاکم، یمن کی طرف مبلغ اور داعی بنا کر کے جب نبی علیہ السلام معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ نے بہت ساری وصیتیں کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ تھی، آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتنعم، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، کتنی پیاری نصیحت کی تھی، یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، یہاں سے جانے کے بعد، چونکہ آپ حضرات جانتے بڑا اونچا مقام ہے، پورے ایک ملک کا حاکم، پورے ایک ملک کا گورنر، وہ بھی اس وقت کا یمن جو دنیا کے خوشحال شہروں میں شمار ہو رہا ہو، خوشحال علاقوں میں شمار ہو رہا ہو، ایسے بڑے علاقے کا گورنر، قاضی، حاکم، مبلغ، داعی بنا کر کے جب معاذ ابن جبل کو نبی علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے معاذ ایاک والتنعم، تم یہاں سے جا رہے ہو بہت ہی زیادہ عیش و عشرت، شان و شوکت، فخر اور مباحات اور بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ کی زندگی نہیں گزارنا۔ کتنی پیاری نصیحت، بر وقت انسان کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے تو انسان بہت کچھ کر ڈالتا ہے اپنے لیے، اپنے رہنے سہنے، اپنے کھانے پینے، اپنے معیار زندگی کو بہت ہی زیادہ اونچا بنا لیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو سادگی اتنا زیادہ پسند تھی۔ اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ ایاک والتنعم، اے معاذ اپنے آپ کو تم بچانا۔ کس سے بچانا؟ بہت زیادہ شان و شوکت اور بہت زیادہ رونق زندگی اور عیش و عشرت ٹیپ ٹاپ کی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو رہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ شان و شوکت والی زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی بڑی سادگی کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم سادگی کی زندگی اختیار کریں۔ اور آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے، نیک بندوں میں اپنا شمار کرانے کے لیے سادگی کی زندگی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر سے بہت زیادہ فرصت، اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ بڑی شان و شوکت کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہر وقت اپنی آخرت سنوارنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دین کا کام، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب کے اعمال کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنے دنیاوی زندگی کی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی ان کے طرز زندگی کے مطابق گزرے اور ہم اپنے اندر سادگی پیدا کریں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قبیلے بنو سلیم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں آپ کے پاس پہنچا تو الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی آپ کے سامنے موجود تھی۔ کہتے ہیں فذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا، نبی علیہ السلام تو بیٹھے تھے، لیکن آپ کے جو مجلس میں صحابہ تھے انہوں نے دنیا داری کا تذکرہ شروع کر دیا۔ دنیا میں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسا محل ہونا چاہیے، ایسا بنگلہ ہونا، بہت ساری باتیں کی۔ نبی علیہ السلام سن رہے تھے۔ جب لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی دنیا داری کے بارے میں تو آپ نے بڑی پیاری بات بیان کی، الا تسمعون، الا تسمعون، الا تسمعون، یہ آپ نے اعلان کیا، الا تسمعون، الا تسمعون، الا تسمعون، تم اپنی ہی باتیں کرتے رہو گے تم لوگ، الا تسمعون، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو نہیں سننا چاہتے تم، الا تسمعون، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سننا نہیں چاہتے۔ 3 مرتبہ فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، الا تسمعون۔ اب سارے لوگ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آپ نے 3 مرتبہ الا تسمعون، تم لوگ میری بات نہیں سننا چاہتے، 3 مرتبہ اس جملے کو استعمال کیا تو ہم سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یاد رکھنا ان البذاذۃ من الایمان، 3 مرتبہ فرمایا۔ یاد رکھنا سادگی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی زندگی سادگی کی زندگی ہوگی، کبر سے پاک، غرور سے پاک، حسد سے پاک، حرص اور طمع سے پاک، تواضع انکساری آپ کے اندر پائی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ایمانیات میں سے۔ ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان۔ اے لوگوں میری سنو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں تم کو، یہ بہت زیادہ دنیا کی شان و شوکت کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اگر بہت زیادہ دنیا کے شان و شوکت کے پیچھے پڑو گے تو دنیا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے گی، اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے۔ ان البذاذۃ من الایمان، اپنے اندر سادگی پیدا کرو۔ یقیناً سادگی کی زندگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی ایمان کا ایک جز ہے، سادگی ایمان کا ایک جز ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بعض روایتوں میں آیا آپ نے فرمایا تعلمن، تاکید کے ساتھ تعلمن
ان البذاذۃ من الایمان، اچھی طرح سے یاد رکھنا سادگی ایمان کا ایک جز، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر سادگی پیدا کر دے۔ سادگی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو ذرا دیکھیں، کس قدر آپ سادگی کی زندگی آپ کی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، احادیث ایک میں نہیں کئی احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے تو باہر کا کوئی نیا آدمی آتا تو بڑا حیران رہتا کہ اس میں رسول کون ہے اور ابو بکر عمر اور امتی کون سے ہیں۔ اللہ ادھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ۔ آنے کے بعد پوچھتا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی سادگی کا یہ مقام و مرتبہ کہ آپ اپنے صحابہ سے اپنے آپ کو نمایاں کیا ہی نہیں کبھی۔ باہر کا آدمی آتا پوچھتا کہ بھائی رسول کون ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ اپنا سوال کرتا اور آپ سے پوچھتا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور آپ قبا چلے گئے، شام ہوئی، سارے مدینے کے اور قرب و جوار کے جن کو پتہ چلا ہر ایک نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلا رہا ہے۔ اس قدر نبی علیہ السلام کی سادگی کہ آپ بیٹھے ہیں، بازو میں ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر ذرا کچھ بھاری بھرکم تھے تو سارے لوگ رات بھر ملاقات کر رہے تھے ابو بکر سے اور سمجھتے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی سادگی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہر آدمی مل کر کے جا رہا ہے، جو آپ کو پہچانتا اس نے پہچان لیا، اور جس نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے ابو بکر کو رسول سمجھا اور رسول اللہ کو ابو بکر سمجھا۔ اب صبح پھر جب لوگ ملنے کے لیے آئے اور دھوپ ذرا ہونے لگی، دھوپ نکلی، آپ کو دھوپ کی گرمی لگنے لگی، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چادر تان کر کے سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو پتا چلا رسول اللہ وہ ہے جس کو ہم لوگوں نے ابو بکر سمجھا تھا رات میں۔ پھر دوبارہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ سادگی کیوں؟ الا ان البذاذۃ من الایمان، جتنی زیادہ سے زیادہ سادگی کی زندگی ہو سکتی ہو اس کو اختیار کرو۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر، ان کو بھی اقامت ہو جائے، مثال کے طور پر اذان ہو جائے، سادگی کی زندگی ہے، کرتا پاجامہ پہنتے ہوئے وضو کریں گے، سیدھے اگلی سب میں کہاں پہنچ، مسجد میں اگلی سب میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک بڑا شان و شوکت والا آدمی ہوگا تو وضو خانے سے اسے 10 منٹ کے لیے آئینہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اتنے میں تو 2 رکعت نمازی ختم ہو جائے گی۔ دیکھا سادگی کو ایمان کا جز کیوں قرار دیا گیا؟ اسلام اور ایمان پر عمل کرنا سادگی کی زندگی میں نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام اس قدر لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آخر میں لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ باہر کا آدمی آتا ہے وہ کسی کو بھی رسول سمجھ لیتا ہے، آپ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ایسا کرتے ہیں آپ کے لیے ذرا ایک مجلس بنا دیتے ہیں، ایک مٹی کا چبوترا بنا دیتے ہیں، اس پر ذرا ایک چٹائی وغیرہ رکھ دیں گے، اس پر آپ بیٹھیں تاکہ باہر سے آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طرح سے تھوڑا سا انتظام کیا، تب باہر سے آنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ سادگی کی زندگی بتا رہا تھا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو آیت ہم نے تلاوت کی اذهبتم، بلکہ ایک حدیث بتا دیں تو اور سمجھ میں آ جائے گا سادگی کی زندگی کیوں مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کا واقعہ سن لینے کے بعد بہت ساری جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہایت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو نعیم، ان تمام حضرات نے واقعہ نقل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ، مکے کے رہنے والے ہیں، مہاجر ہیں، بڑی غربت اور تنگی کے زمانے میں ہجرت کر کے آئے، اور آتے ہی انہوں نے اپنا تجارت اور کاروبار شروع کیا، اللہ نے بڑی برکت دی، اور یہ اصل میں مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اور ان کے مال و دولت کا عالم یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کے بارے میں وصیت کرتی تھی، ان کی اولاد کا خیال رکھنا، ان کی اولاد کا خیال رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت جو وصیت کیے کہ فلاں باغ جو ہے ازواج مطہرات کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں تاکہ ان کا خرچہ برابر چلتا رہے۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے ان کے پاس مال و دولت کا یہ عالم تھا کہ جو باغیچہ اور جو پراپرٹی ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے وصیت کیا تھا، وقف کیا تھا، اس وقت اس کی قیمت 4 لاکھ تھی۔ کتنا بھائی؟ 4۔ آج تمہیں 4 ارب ہو جائیں گے، 4 کروڑ نہیں بلکہ کیا ہو جائیں گے؟ صرف ازواج مطہرات کے لیے یہ انہوں نے چھوڑا تھا، وقف کیا تھا۔ باقی اور جو ان کی جائیداد تھی جو وراثت میں تقسیم ہوئی وہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے بہت مالدار بنایا۔ روزے سے تھے، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے روزہ افطاری تیار کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ والد صاحب نے افطاری کا حکم دیا، فوری طور پر افطاری تیار کر کے لا کے رکھ دی گئی۔ اب ذرا سنیں، افطاری کہتے ہیں لا کر کے رکھ دی گئی۔ افطاری جب رکھی گئی تو فوراً انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کس لیے رو رہے تھے بھائی؟ ہماری نگاہ تو گھڑی پہ ہوتی ہے کتنے منٹ باقی ہیں اذان میں، بلکہ کچھ لوگ تو باقاعدہ کھجور ہاتھ میں رکھ کر کے پھر گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ افطار کو تو رونا آ رہا، ان کو رو رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آخر کیوں آپ رو رہے ہیں؟ پھر انہوں نے رونے کی وجہ جو بیان کی وہ سننے کے لائق ہے۔ کہا دیکھو، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حمزہ ہجرت کر کے آئے تھے، ہمارے ساتھ مصعب بن عمیر ہجرت کر کے آئے، یہ سارے لوگ مہاجر تھے، سارے لوگ مجاہد تھے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن ہمارے بھائی حمزہ کو جب میدان احد میں شہید قرار دیا گیا اور کفن کا معاملہ آیا تو فلم نجد ما نکفنہ بہ، تو ہمارے بھائی امیر حمزہ کو کفن پورا نہیں مل سکا۔ جو کفن ملا، اتنے نیک اعمال کیے تھے لیکن موت کے وقت ان کو کفن پورا میسر نہ ہوا۔ ایک کپڑا ملا کفنانے کے لیے، ان کو جب کفنانے کے وقت چاند سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آخر کار کوئی اتنا کپڑے کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا کہ پیر پر ڈال دیا جائے، پورا بدن ڈھانپ دے۔ آخر کار نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، قبر میں لٹانے کے ان کے کفن کو سر کی طرف کھینچ کر کے سر ڈھانپ دو، اور پیر جہاں کفن نہیں پہنچ رہا ہے کھلا ہے وہاں گھاس لا کر کے ڈال کر کے اس کے بعد ان کو دفنا دو۔ کہتے ہیں یہ میرے بھائی حمزہ کا معاملہ تھا۔ پھر کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ وقتل مصعب بن عمیر، اور ہمارے بھائی مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا۔ وہو خیر منی، حمزہ بھی ہم سے اچھے تھے اور ہمارے بھائی مصعب بھی ہم سے اونچا مقام رکھتے تھے، ان دونوں کو ہم پر برتری و فضیلت حاصل تھی،
फलम्मा कुतिला फलम नजिद मा नुकफ्फिनहु फी। शहादत के बाद मुसाब इब्न उमैर को जब हम लोगों ने कफनाया तो कफन उनको मुकम्मल नहीं मिल पाया। एक कपड़ा मिला, सर ढांपते तो पैर खुल जाता, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। आखिरकार नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों इनके सर पर को ढांप दो कफन से और इनके पैर पर मिट्टी डालने के पहले पहले घास डाल दो और उस घास के ऊपर से इनको मिट्टी डाल कर इनको दफना दो। कहते ये हमारे साथी जो थे हमसे अफजल थे, हमसे बड़े मुसलमान थे, ये दुनिया से गए तो इनको कफन भी मुकम्मल नहीं। जितनी नेकियां इन्होंने की थी सब का बदला अल्लाह इनको आखिरत में देगा। लेकिन इन दोनों भाइयों के दुनिया से जाने के बाद अल्लाह अकबर कहते हैं वक़द असाब मिन्हा मा असाबना। हमें देखो कितनी कितनी नेमतें, कितना माल, कितनी दौलत, कितना अल्लाह का फضل करम और किस कदर अल्लाह ताला के इनामात हैं। ये तरह तरह की इफ्तारियां हमारे सामने रखी हैं। हमें रोना इस बात पर आ रहा है कहीं ऐसा न हो अल्लाह ताला हमारी नेकियों का बदला दुनिया में इन नेमतों की शक्ल में दे दिया हो, तब तो अब्दुर्रहमान बड़े नुकसान और खसारे में रहेगा। हमसे वो हमारे भाई हमदा और मुसाब इब्न उमैर खुशनसीब थे, उन्होंने जितने नेक अमाल किए थे उनके सारी नेकियों का बदला अल्लाह ताला ने आखिरत में रख दिया है। इस वाक़े को सुन लेने के बाद बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने जिन इनामात से हमको और आपको नवाजा है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ज्यादा से ज्यादा हम नेक अमाल करें। ऐसा नहीं कि हमसे अच्छे गरीब निकल जाएं। हमारा काम यह कि अल्लाह ने इतना फजल करम किया हम पर, हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी नेकियों का बदला दुनिया ही में न देना बल्कि दुनिया में अच्छी जिंदगी के साथ साथ इससे अच्छी जिंदगी हमें आखिरत में देना। हमारी नेकियों को अल्लाह ताला आखिरत के लिए बचा करके रखना, ये हमें सोचना चाहिए और इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मेरे रोने की वजह यह है हमारे दोनों भाई हमसे बड़े मुसलमान थे, हमसे अफजल थे, हमसे ज्यादा नेकियां करने वाले थे, लेकिन दुनिया से गए इस हालत में कि उनको कफन मुयस्सर न रहा। मालूम पड़ता है कि उनकी सारी नेकियों को अल्लाह ने बचा करके रखा, उनकी किसी नेकी के बदला अल्लाह ने दुनिया में उनको नहीं दिया। और मुझे डर लगा हुआ है हमें इतना अल्लाह ताला ने दे दिया है कहीं ऐसा न हो कि हमारी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया ही में इन नेमतों की शक्ल में दे दे हमको, तो आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला यही फिक्र हमारे अंदर पैदा कर दे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किताब उज़्ज़ुहद के अंदर नकल करते हैं, अल्लाह अकबर। इमाम अबू नुआइम भी नकल, अबू नुआइम हिलिया के अंदर नकल करते हैं। कितनी हैरतनाक बात मेरे भाइयों, इस आयत पर जरा ख्याल रखो जो मैंने शुरू में पढ़ी, यौम युरदुल्लज़ीना कफरू अलन्नार अज़हबतुम तय्यबातकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। अल्लाह अकबर। न मानने वाले, इनकार करने वाले, बहुत सारी नेक अमाल उनके पास थे, बड़ी नेकियां कर रखी थी, लेकिन जब रब के सामने खड़े हुए और जहन्नम सामने आई, अब अपनी नेकियां ढूंढने लगे तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अज़हबतुम तय्यबातकुम, अल्लाह क्या फरमाएगा, अज़हबतुम तय्यबातकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। तुमने नेकियां की थी लेकिन अपनी नेकियों का मजा तुमने दुनिया ही में उठा लिया है। अल्लाह अकबर। नेकियां थी लेकिन तुमने अपनी नेकियां कहां इस्तेमाल कर ली, नेकियों का बदला कहां मिल गया है, दुनिया के। वस्तमतअतुम बिहा, और तुमने अपनी मेरी दी हुई नेमतों को दुनिया में खूब इस्तेमाल कर लिया है अपनी नेकियों के बदले।
اب آج تمہیں کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں آج اسی ذلیل اور خوار کرنے والے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے دو گناہوں کی وجہ سے۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو حق قبول نہیں کرتے تھے۔ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری خوشحالی، ہماری جو نعمتیں تم پر دنیا کے اندر تھی، ان نعمتوں کی بنا پر تم شریعت کی پابندی کرنے میں اپنی توہین اور انسلٹ سمجھ رہی تھی، شریعت کے سامنے اپنی گردن جھکانے میں اپنی ذلت سمجھا کرتے تھے۔ آج تم دنیا کے اندر تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بلا وجہ حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے اور کبر اور غرور سے کام لیتے۔ ایک پہلا گناہ تو تمہارا یہ تھا، تم ہماری نعمتوں کو پائے اور لیکن ہماری نعمتوں کو پانے کے بعد تم اترانے لگے، کبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ حق قبول کرنے اور میری عبادت اور اطاعت سے تم نے روگردانی کیا۔ شریعت کی پابندی میں تو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، جو تم دوسرا سبب گناہ یہ تم کرتے رہے کہ دنیا میں تم بہت ہی زیادہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پیاس لگی، انہوں نے شربت پینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو شہد کا بہترین قسم کا شربت بنا کر کے پیش کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، اس کو اٹھا کر رکھتے، کہا کسی اور کو دے دو پی لے، اس کو دے دو پی لے، ان کو دے دو پی لے، اور رونے لگے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کو دین کی بڑی سمجھ تھی بھائی۔ ہمیں نہیں کہنے کہ کل سے جاؤ تو شربت نہیں پیو بھائی، یہاں سے لوٹ کے جاؤ دودھ نہیں پیو، نہیں، سب پیو لیکن شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ نیکیوں کا یہی بدلہ نہیں دے دینا۔ ولا مبلغ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا ہی نہیں بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن مشکل کیا ہے، ہمیں کھانے کے بعد کی دعا بھی اچھی طرح سے سب کو یاد نہیں رہتی۔ نئے کپڑے استعمال کریں گے لیکن نیا کپڑا پہننے کی دعا ہم کو یاد نہیں ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو اس آیت کی مصداق ہم بن جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا یہ شربت جو ہے دوسرے کو دے دے، اس کو تم پی لو۔ امیر المومنین، آپ کو پیاس لگی تھی، شربت پینے کی خواہش ظاہر کی، اتنی محنت سے بنا کر کے لائے، ایک گلاس شربت پینے میں کیا حرج تھا؟ کہنے لگے کہ بہت ہی دل چاہ رہا تھا، لیکن جیسے شربت قریب آیا مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میں نے بہت نیکیاں کیا تھا اللہ تعالیٰ، میں نے اتنے اچھے کام کیے تھے، اتنے اعمال صالحہ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے نیکیاں کی تھی لیکن اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تم نے پا لیا اور اپنے دنیا سے تم نے خود فائدہ اٹھا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی ہر خواہش پوری کرنے لگوں تو کہیں میں بھی اس آیت کا مصداق بن جاؤں۔ انی لاخشی ان اکون من اہل ہذہ الآیہ، ارے لوگوں مجھے ڈر لگا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس آیت کا مصداق عمر کہیں بن جائے، میں کہیں بن جاؤں کہ مجھے بھی قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ فرما دے عمر تمہاری فلاں نیکیوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں تجھے دے دیا تھا۔
اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن ضرورت سے زیادہ اپنے خواہشات، ضرورت سے زیادہ اپنے شوق اور ضرورت سے زیادہ ٹیپ ٹاپ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بلکہ غیروں کو نہ دیکھو کہ کتنی عبادت کر رہا ہے، کتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ تم یہ سوچو اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی مجھے سب سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن کہتے ہیں میں بازار گیا، بازار سے گوشت خریدا اور خرید کر کے ایسے لٹکا کر کے لے کے آ رہا تھا۔ امیر المومنین کے قریب سے گزرا تو عمر فاروق نے کہا ما ھذا یا جابر، جابر یہ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا یا امیر المؤمنین لحم اشتریتہ اشترینا فاشتہی، اے امیر المؤمنین گوشت کھانے کا دل چاہا تو میں نے بیوی سے کہا مسالے تیار کرو، میں گوشت لے کر کے آ رہا ہوں، یہ گوشت لے کر کے جا رہا ہوں اور گھر میں پکے گا، ذرا شوق سے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق تھے، عمر فاروق نے کہا یا جابر یا جابر اکلما تشتہی تشتری، کیا تمہارے جس چیز کا بھی شوق ہوتا ہے تم پورا کر لیتے ہو؟ جس چیز کا تمہارے دل نے کہا وہ چیز تم خرید لاتے ہو؟ کہا بلا یا امیر المومنین، کہا اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو بھائی، اللہ اکبر کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا جابر، ارے جابر اپنی ہر خواہش اور شوق پورا کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنے بعد خواہشات کو چھوڑ بھی دیا کرو، اپنے بہت سارے ذوق اور شوق، شان و شوکت کا دل چاہتا ہے تو اس کو ترک کر دو۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تم اپنی ہر خواہش پوری کرنے لگو تو تم بھی اس آیت کے مصداق بن جاؤ جس میں رب العالمین نے فرمایا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے فلاں فلاں جو نیکیاں کی تھی ہم نے ان کا بدلہ دنیا میں فلاں فلاں نعمت کی شکل میں تمہیں دے دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے۔ اب ہمیں ایک حدیث ابھی یاد آئی، وہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ بھائی ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا یا ہم کو دیا تو دل میں جو چاہے وہی کر ڈالیں، کبھی نفس سے جہاد بھی کیا جائے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا نہیں کہ جس نے دل نے جو کہا کر ہی ڈالیں۔ کیوں؟ بہت سارے مواقع پر اپنے شوق، اپنے خواہشات، اپنے جذبات کو اس نیت سے ترک کر دینا یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں لوگوں نے ایک میت ہو گئی تھی، میت کو نہلایا، دھلایا، کفنایا، دفنایا، جنازہ پڑھی گئی۔ 2-3 دن کے بعد نبی علیہ السلام کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے اور اس میت کی بڑی تعریف شروع کر دی۔ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اتنا نیک اعمال کرتا تھا۔ غور سے سنیں، صحابہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ صحابی کی، ہماری اور آپ کی نہیں۔ تعریف کرنے والے صحابہ جو جھوٹی تعریف نہیں کر سکتے اور تعریف بھی کر رہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ صحابہ ایک صحابی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب خوب لوگوں نے تعریف کر لی اس میت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ اپنے جس بھائی کی اتنی تعریف کر رہے ہو جو تمہارا بھائی فلاں ان قریب مرا ہے، اتنی اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہو، 2 چیزیں بتاؤ۔ نمبر 1 اکانا یکثر ذکر الموت، وہ خوب کثرت سے موت کو یاد کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت یاد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ موت یاد کرنے سے آدمی مرتا نہیں لیکن اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے۔
موت سے۔ امام بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے موت کس قدر عبرت و نصیحت کی چیز ہے، بہت سارے محدثین نے نقل کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، یہ بنی اسرائیل کے واقعات پر غور و فکر کیا کرو۔ بنی اسرائیل سے مراد یہود و نصارہ، کیونکہ ان کے ہاں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اے لوگوں، بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کر کی عبرت و نصیحت حاصل کرو، ان کے حالات پر دیکھو۔ ذرا دیکھتے نہیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے اس قوم کا قصہ بیان کر دینے کے بعد جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بندر بنا کر کے آگے اور پیچھے گزرے ہوئے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں نے عبرت و نصیحت کا سامان مہیا کر دی۔ عبرت و نصیحت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں جو بڑے عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل اصل میں عمل تو کرنے والے نہیں تھے، یہ صرف حجت باز تھے، حجت کرتے بات بڑے بڑے مباحثے کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں یا میت کے مرنے کے بعد آدمی کو کیا ہوتا ہے اس فضول بحث میں وہ پڑ گئے، بڑے فضول بحث میں پڑ گئے۔ اس قدر وہ بحث کرنے لگے، دو پارٹیاں ہو گئیں کہ یہاں تک کہ کہنے لگے چلو ہم لوگ قبرستان چلتے ہیں۔ اپنے قبرستان میں آئے، قبرستان میں یہ فیصلہ ہوا چلو ہم لوگ پہلے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ اب ہمارا جھگڑا تو ختم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اس قبرستان کے کسی مردے کو زندہ کر دے، وہ بتائے کہ اس پر کیا گزر رہا ہے تبھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول بنی اسرائیل میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے ہیں، انہی میں ایک واقعہ بھائی تعجب کی چیز کیا ہے، قرآن پاک کے اندر دیکھتے نہیں سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک آدمی ایک قاتل ہو گیا، قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، جھگڑنے لگے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا کہ گوشت کا ایک حصہ کاٹو اور میت کے بدن پر رکھ دو، میت خود بتا دے گی کہ ہاں کون قاتل ہے۔ گائے ذبح کیا بڑی مشکل سے اور میت پر رکھا تو میت نے زندہ ہو کے کہا میرا قاتل میرا بھتیجا۔ اللہ اکبر، کتنے عجیب و غریب۔ تورات لینے کے لیے گئے، نہیں موسیٰ اور اللہ تعالیٰ ہم کو گواہ بنا کر کے دے تب ہم مانیں گے اللہ نے آپ کو کتاب ہو دیا ہے، ورنہ ہو سکتا کہیں آپ راستے سے اٹھا لائے ہوں۔ ہاں اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سر پر رکھ، دیکھا دنیا میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ملے گا عجیب و غریب۔ جتنے عجیب و غریب واقعات کس میں پیدا ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں۔ انہی واقعات کی طرف اللہ رسول نے اشارہ کیا، حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے واقعات پر غور کرو، کیوں؟ اس قوم میں بڑے عجیب و غریب عبرتناک اور نصیحت آموز واقعات پیش ہوئے ہیں، جن میں ایک آپ نے فرمایا یہ ہے، گئے نماز پڑھے دعا مانگی، اتنے میں ایک قبر پھٹی، اس قبر سے ایک مردہ کھڑا ہوا، اللہ نے کھڑا کیا، کہا کس بات پر تم لوگ جھگڑ رہے ہو، کیا تمہارا جھگڑا چل رہا ہے؟ بس یہ کہتے ہیں مر گیا بس ختم کچھ نہیں، اور یہ کہتے نہیں اگر برا ہے تو قبر میں ڈنڈے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، جھگڑا۔ کہا کہ تم لوگ کیوں بحث کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 100 سال ہو گئے ہم کو مرے ہوئے، کتنے 100 سال ہو گئے ہمیں مرے ہوئے، لیکن موت کی تکلیف ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ تم لوگ موت اور عذاب قبر پر بحث کرتے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 100 سال میں یہ مرے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی روح قبض کرنے کی جو تکلیف تھی وہ تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مردہ اللہ نے اس کو دوبارہ موت دی اور
ختم، چھپ گیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس میت کی تم لوگ اتنی تعریف کر رہے ہو، ذرا بتاؤ کیا وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ موت یاد کرتے ہوئے تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری جو بھی آپ لوگوں کو سنانا تھا، اکان ید او کثیر ما تشتہی او کما قال اچھا جو نفس چاہتا تھا سب کر ڈالتا تھا کہ بہت ساری اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ بھی دیتا تھا، اپنی نیکیوں کے حفاظت، اپنی آخرت کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری خواہشات اور شوق کو ختم کر دیتا تھا کہ جو بھی شوق ہوا اس نے پورا کر لیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو جی میں چاہا شوق آیا سب پورا کر لیا، اس کو تو ہم لوگوں نے کبھی اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ دو سوال کیا۔ پہلا سوال کیا موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا وہ اپنی خواہشات کو چھوڑتا تھا کہ ہر خواہش پوری کر لیتا تھا؟ لا یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا اس نے کبھی اپنا کوئی شوق چھوڑا ہو، سب پورا کر لیتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جتنی تعریف تم کر رہے ہو اس تعریف کا مستحق وہ نہیں ہے۔ تم لوگ جو سمجھ رہے ہو کہ ہاں جنت کے اتنا اعلیٰ مقام پر ہوگا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ دو خامیاں اس کے اندر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، صحابی تھا، نیک تھا، سب کچھ تھا، لیکن جنت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تم لوگ سوچ رہے ہو۔ کیوں؟ دو بڑی خامی اس کے اندر خامیاں تھیں۔ ایک تو خامی یہ تھی کہ موت کو نہیں یاد کرتا تھا، اور دوسری خامی یہ تھی وہ کبھی اپنے خواہشات کو چھوڑتا نہیں تھا بلکہ سب پوری کر کے دکھا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں خامیوں سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو مجلس کہتے ہیں، بڑی عجیب سے بات کہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور اس قول کو ہم سب کے لیے باعث عبرت و نصیحت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں قیامت کے دن، کہنے والے کون ہیں؟ ابو مجلس، تابعی محدث ہیں یہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اللہ والے۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن لَيَفْقِدَنَّ نَاسٌ حَسَنَاتٍ كَانَ يَعْمَلُهَا۔ اے لوگوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ جب ان کے نامے اعمال، ان کی نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی تو اپنی بہت ساری نیکیوں کو ڈھونڈیں گے لیکن نہیں ملیں گی۔ وہ بہت ساری نیکیاں ڈھونڈیں گے لیکن ان کو اپنی وہ نیکیاں نظر نہیں آئیں گی۔ آخرکار پوچھیں گے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی تھیں لیکن فلاں نیکی یہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب یہ کہیں گے تو جواب کیا دیا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ دنیا کے اندر اب تم نے جو نیکیاں ڈھونڈ رہے ہو، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم جن نیکیوں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ ان نیکیوں کا بدلہ تم نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا ہے، اس لیے حشر میں وہ نیکیاں تمہیں نہیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ کتنی عجیب سی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین اور بہت سارے اور بلکہ ایک جماعت ہے جنہوں نے نقل کیا ہے اور متعدد صحابہ کرام نے حدیث نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من شرار الناس، یہ حدیث سنا کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ان من شرار الناس، حدیث کو ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ان من شرار الناس یوم القیامہ، ان من شرار الناس، دنیا اور آخرت میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے، ان من شرار الناس، سب سے بدترین درجے میں دنیا اور آخرت میں وہ لوگ ہوں گے، کون؟ الذین غضوا بالنعیم، جن کو دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ملی ہوئی تھیں، طرح طرح کی نعمتیں ملی تھیں. پھر آپ نے اس کی مزید تفصیل بیان کی. طرح طرح سے نعمتیں کیا؟ یلبسون الوان الثیاب ویطعمون الوان الطعام ویرکبون الوانا من الدواب الوانا او کما قال علیہ السلام. یہ مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. کتنی عجیب سے بات اور کتنی شدید وعید آپ سنا رہے ہیں. اے لوگو، ان من شرار الناس، سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے، کون؟ الذین غضوا بالنعیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اور وہ نعمتیں کیسے؟ اللہ اکبر، آگے ذرا سنو. الذین یأکلون الوان الطعام، جو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی دسترخوان پر کئی کئی قسم کے کھانے ان کو مل جا رہے ہیں. یہ کس نے نوازا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے. الذین یأکلون الوان الطعام، جو کھاتے ہیں تو ایک وقت میں قسم قسم کے کھانے ان کو مل جا رہے ہیں. ماشاء اللہ، ذرا اپنے دسترخوان کا جائزہ لو. ایک قسم کے سالن پر گزارا نہیں ہے، بیوی کی خیر نہیں اگر ایک ہی قسم کا سالن ہو. اللہ اکبر، چولہا ہانڈی سب برابر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، سوچو کتنے قسم کے سالن، پھر کتنے قسم کے کھانے. کھانا کھانے کے بعد بھی درمیان میں بھی مشروبات پر ذرا غور کرو. پھر اس کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد اب میٹھے پر آؤ. اس وقت میٹھے کا انداز ذرا دیکھو. اور ساری چیزیں پوری ہو جانے کے بعد آپ آیا ٹوکرے میں آپ کا فواکہ میوے جات آئے. اللہ اکبر، کھا کر کے سوئے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. الذین یأکلون الوان الطعام، سب سے بدترین لوگ دنیا اور آخرت میں وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی یأکلون الوان الطعام، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے ایک وقت میں. وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ الثِّيَابَ، اور پہننے کی باری آ جائے. اللہ اکبر، روزانہ آفس میں جانے کے لیے نیا ڈریس ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر، پھر لوٹ کر کے آئے، دوستوں کے ہاں ملنے کے لیے جانا ہو تو اس کا الگ لباس، مسجد میں جانا ہو تو الگ، گھر میں بیٹھنا ہو تو الگ، اور سونے کی باری آ جائے تو کون سا لباس؟ سلیپنگ ڈریس. اللہ اکبر. پھر نوبت آ جائے جوتوں پر جاؤ تو پورے گھر میں، تمہارے دادا کے زمانے میں پورے گھر میں جتنے جوتے ہوں گے اتنا صرف آج ہمارے پاس موجود ہے، صرف تمہارے پاس موجود ہوگا. وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ الثِّيَابَ، کپڑوں کو دیکھو تو ایک ایک آدمی سے الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں. ہر موقع کا ایک ایک لباس. پارٹی میں جانا ہے اس کا الگ ہو. اور کمال ہے، ایک پارٹی میں ایک جوڑا پہن کے چلے گئے ہیں، اب کوئی دوسری پارٹی ہے تو وہ جوڑا نہیں چلے گا، نیا الگ ہونا چاہیے، ورنہ کیا کہیں گے؟ ارے تو وہی ہے جو فلاں پارٹی میں پہنے ہوئے ہم نے. اللہ اکبر. اللہ رسول فرماتے ہیں وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ الثِّيَابَ، لیکن حالت یہ ہے کہ رمضان گزر جائے تو زندگی پورے 11 مہینے ایک دن قرآن کھول کر کے تلاوت نصیب نہیں ہو رہی. شکر گزاری کا عالم یہ ہے. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَرْكَبُونَ أَلْوَانَ مِنَ الدَّوَابِ أَلْوَانًا، اور سواریاں کا معاملہ ہے تو بھی ایک سواری نہیں، سواریاں بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں، قسم قسم کی ہوتی ہیں. اللہ رسول نے فرمایا ذرا دیکھو نعمتوں کی بھرمار،
दस्तरखान, लिबास, सवारियां, जूते चप्पल, ये सारी नेमतों का अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं। याकुलून अलवान अत्ताम वयलबसून अलवान अस्सियाब वयरकबून दवाबम मिन अद्दवाब अलवाना। ये सारी यानी सवारियों तक का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इतनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतनी नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद अल्लाह ताला को भूले हुए हैं। जिस रब ने नवाजा है नेमतों से, उस रब के सामने पेशानी टेकने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रसूल फरमाया सबसे बदतरीन लोग ये होंगे दुनिया में और आखिरत के अंदर भी। मेरे भाइयों, नेमतों को इस्तेमाल करो जायज तरीके से, फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची में फजूल खर्ची करना ये भी नेमतों की ना शुक्री है। हराम जगहों में खर्च करना ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। तबजीर करना ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। गरीब मिस्कीन का हक अदा ना करना ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाजा है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ना कर सकें तो इतनी बड़ी नाशुक्री रब्बुल आलमीन की और क्या हो सकती है। रब्बुल आलमीन ने 14वें पारे की शुरू में इरशाद फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन न मानने वाले बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना करेंगे, काश की हम भी अल्लाह के फरमा बरदार होते, हम भी अल्लाह ताला की बात को सुनने वाले होते। अल्लाह ने क्या फरमाया, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तऊ वयुलहिमुल अमल फसौफ यअलमून। ऐ हमारे नबी, इनको छोड़ दीजिए, ये नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इनको छोड़ दिए, खाएं पिए मस्ती करते रहें। वयतमत्तऊ, और मेरी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल कर लें, लेकिन अनकरीब इनको पता चल जाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वइदा कील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, वइदा कील लहुम उरकऊ ला यरकऊन, कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइदा कील लहुम उरकऊ ला यरकऊन। शुक्रगुजारी का आलम यह है, इनसे कहा जाता है अजान हो गई, जरा नमाज पढ़ने के लिए आओ, तो कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में देखा जाएगा। या आओ भाई पढ़ो, अभी कौन सी जिंदगी खत्म हो रही है, वक्त आएगा तो देख लेंगे। और इससे बड़ा बदबख्त वो है, अरे भाई तुमको अल्लाह ताला सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह ने चाहा तुम पढ़े, नहीं चाहा मैंने नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। नमाज ना पढ़ने का कसूर जालिम अल्लाह पर डाल दे रहा है, यानी अल्लाह ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दिया इसलिए नहीं पढ़ा, मेरा क्या कसूर, कसूर ऊपर वाले का है। अल्लाह अकबर। देखा आपने अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं को ये ऐसे लोग हैं, वइदा कील लहुम उरकऊ ला यरकऊन। जब इनसे कहा जाता है नमाज पढ़ो तो नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ दीजिए। कुलू अतमत्तऊ कलीलन, ए नबी कुलू, ए मुजरिमों खाओ पियो, वतमत्तऊ, मेरी दी हुई नेमतों से खूब फायदा उठा लो, बल्कि मुसलमानों से भी ज्यादा तुम उठा रहे हो, लेकिन इन्नकुम मुजरिमून, याद रखना तुम्हारा शुमार हमारे यहाँ मुजरिमों में हो गया है। और मुजरिमीन के साथ हमारा मामला क्या है, अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखरीन कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन। हमने पहलों को हिलाक किया है, बाद वालों को भी हिलाक करेंगे। क्यों, हमारा दस्तूर है कि मुजरिमों को हम हिलाक और बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।